اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کا تعلق آغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین قندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اپڈیٹ، اور آپ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ارطغرل 1290 میں ترکی کے موجودہ صوبے برسا میں پیدا ہوا۔ ارطغرل غازی اپنے جاں نثاروں کے ساتھ شکار پر کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جو قیدی وہ اپنے ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص، اس کی بیٹی اور بیٹا بھی شامل تھے۔ وہ بوڑھا شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی۔ 1225 میں سلمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین، ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق کی ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ نویان کے خلاف جنگ میں اسے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارطغرل کے ماموں کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا، تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملایا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق کی سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین تھا۔ سعد الدین ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین سلطان کو مار کر سلجوق کی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ارطغرل اسے اپنی راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ میسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا۔ نیقیہ کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ارطغرل نے بہادر بیگ کو قتل کر دیا اور اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر قلعے پر حملہ کر دیا۔ آرس اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا اور قلعے پر کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ارطغرل سعد الدین کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کنیا چلا گیا۔ کنیا میں سلطان کو امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد امیر سعد الدین کا قبضہ ہو گیا، لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کا قتل ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے سعد الدین کو قتل کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ارطغرل نے برقہ خان کے وزیر کو بے نقاب کیا اور اس کا وزیر مارا گیا۔ ارطغرل نے برقہ خان کے ساتھ مل کر منگولیوں پر حملہ کر دیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اس جنگ میں منگولیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان واپس بغداد چلا گیا اور ارطغرل غازی بن کر لوٹا، اس لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔